تو میرے آگے والے صاحب جو ہے نا وہ اللہ اکبر کرنے کے بعد ایک دم انہوں نے اپنی جیب پہ ہاتھ ڈالا، تو ان کو موبائل ان کا نظر نہیں آیا، تو انہوں نے نماز توڑ دی اپنی، تو وہ اپنا موبائل ڈھونڈنے لگے۔ اچھا انہوں نے تو جو کیا سو کیا ہے، اور جن کے پاس موبائل تھا، ٹھیک ہے، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہیں، انہوں نے بھی نماز توڑ دی، انہوں نے وہ موبائل نکال کے تو وہ ان صاحب کو دیا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ مسجدوں میں اس چیز کی، ان نمازوں کی حفاظت کرنے کے لیے تالے لگائے جا رہے ہیں، آپ بتائیں بٹ صاحب۔ دراصل مساجد کی جو چوری کی باتیں ہیں وہ ہیں پنکھے ہو گئے، ہیٹر ہو گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ضرورت زندگی ہیں، ان کا چلے جانا یا ان کا چورانا جو ہے یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ بچ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آداب اور اخلاق میں دائرے میں جو باتیں آتی ہیں، جیسے آپ نے اس موبائل کے بارے میں بتایا، یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ بھائی یہ بعد میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ موبائل کی اہمیت جو ہے نا وہ نماز سے زیادہ نہیں، وہ بات یہی ہے کہ دیکھیں موبائل کی آپ نے بات کی ہے، میں ویسے بھی ایک عام لوگوں کو بھی یہ بات بولتا ہوں کہ پلیز جب آپ عبادت کے لیے مسجد میں جائیں تو کم از کم، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، بہت ساری مسجدوں میں گیا ہوں اور وہاں عبادت کرتے ہوئے کہ جیسے سجدے میں گئے یا کھڑے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے موبائل چل رہے ہیں۔ پلیز کم از کم اگر آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو دنیا کو بھول کے اللہ کی عبادت کے لیے ہم جاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ دنیا کے کاموں کو بند کریں۔ 5-10 منٹ یا آدھے گھنٹے میں کوئی ایسا طوفان نہیں آ جائے گا کہ آپ کو بہت بڑا نقصان آ جائے گا، اور آپ اپنی کم از کم نماز پڑھیں تو ان موبائلوں کو ضرور بند کیا کریں۔ دیکھیں نا، یہ لوگ، میں نے بہت سارے لوگوں میں یہ چیز نوٹ کی ہے، ٹھیک ہے آپ کم از کم اس کو میوٹ کر دیں، آپ جس کام کے لیے آئیں وہ تو کام پورا کریں نا، لیکن دھیان ہمارا موبائل کی طرف ہوتا ہے تو عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہم کسی کو یہ نہیں میں بولتا ہوں کہ وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد کم از کم پورا کرنے، جتنی عبادت کرنی ہے، چاہے دیکھیں نا ایک سجدہ ہی ہو نا، تو انسان ساری زندگی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک سجدہ ہی قبول کر لے تو سمجھیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ تو مطلب آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کی نماز ادا ہونی چاہیے مسجد میں؟ نماز کہ بھی موبائل کی گھنٹی ہو رہی ہے تو توجہ ادھر نہیں ہونی تو ادھر ہی چاہیے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے نمازی ہوں گے سب کے دماغ میں وہ گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بالکل ہوتی، بالکل، یعنی نماز جو کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، وہ نماز مسجد میں نہیں ہوتی۔ تو ہم، اچھا آپ باقاعدہ جاتے ہیں مسجد میں؟ جی بالکل، جی بالکل۔ آپ نے کیا سیکھا مسجد سے؟ میں نے یہی سیکھا ہے کہ دیکھیں پہلے تو ایک بات ہے کہ ادھر بیٹھ کے اخلاق کے دائرے میں اندر بیٹھنا چاہیے، ایسی وہ کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو کوئی کم از کم تکلیف ہو۔ اچھا، لیکن سب سے پہلے یہ تو مسجد کی چار دیواری کی آپ سٹوری سنا رہے ہیں نا، جی کہ اس کے اندر مسجد سے باہر آ کے وہ اخلاق کا دائرہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن آپ جو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے نا کہ وہاں جو امام صاحب جو بتاتے ہیں نا تو وہ ہم سنتے ہیں، اگر ان کے اوپر عمل نہیں کریں تو پھر میرے خیال میں مسجد میں جانے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اچھا، ابھی راستے میں آتے ہوئے بٹ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی کہ امام صاحب کے متعلق آپ بتا رہے تھے کہ وہی ایک ہی قصہ کچھ ہمارے مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے وہ حفظ کیا ہوا ہے، اور وہی بار بار وہی بیان کرتے ہیں، اور وہ اس سے لوگ اتنے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں سم ٹائم، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ جمائیاں لینا شروع ہو جائیں گے، نیند آ رہی ہوگی لوگوں کو، کہ اتنی توجہ ہوتی ہے ان کی وہ باتیں سننے میں، ٹھیک ہے، کہ ان کو یاد ہی کچھ نہیں رہتا۔ اس کے بارے میں بٹ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں؟ دراصل شفیق صاحب، ہر انسان کے کام کا کچھ رد عمل ہوتا ہے۔ جی، اگر کوئی برف ہے تو اس کا رد عمل ٹھنڈک ہے، جی، اگر آگ ہے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ جلانا ہے۔ تو کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی رد عمل نہیں۔ جی، تو مساجد میں جانے کا جو رد عمل ہے وہ ہے انسان کا اخلاق بہتر ہو جانا، جی، انسانیت کا آ جانا، جی، ادب اور آداب کا خیال رکھنا۔ جی، اگر ہم مساجد بھی جاتے رہیں اور ان چیزوں سے بھی خالی رہیں بالکل ٹھیک، تو پھر ہمارے جانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس کا رد عمل نہیں ملا،
ہمیں اس کا وہ نور نہیں ملا، ہم نے وہ حاصل نہیں کیا، ملتا تو ہے، ہم نے حاصل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا وہاں جانا، وہاں سب کو جانا ایک طرح کا ایک رسم ادا کر رہا ہے، وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے، دکھاوا ہی ہوا نا، دکھاوا ہی۔ پانچ وقت یعنی بلاوا آپ کو آتا ہے کہ آ کے اپنی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ٹھیک ہے، ایک وقت میں ٹھیک نہیں کر رہے، دوسرے وقت میں کر لو، تیسرے وقت میں کر لو، چوتھے میں کر لو، پانچویں میں کر لو، پھر ٹھیک نہیں ہوئے پھر نیکسٹ ڈے آ جاؤ، یعنی بار بار ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اسکول کا وہ ایک ہی کلاس میں اگزام دیے جا رہا ہے اور پاس ہی نہیں ہو رہا، اور اس میں بھی وہ ایکسپرٹ نہیں ہو رہا۔ دوسری بات ہے کہ جہاں میں حج کی بات کرتا ہوں کہ حج میں بھی خالی آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، میں نے خود حج کیا ہے، ماشاءاللہ، میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ میں خود خالی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں اس پر عمل کروں، لیکن مجھے جو تجزیہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مجھے خالی نظر آتے ہیں، جہاں پر ایک ماہ کا ایک کورس ہو جی، اور تکلیفیں بھی ہوں، اور اس کو کرنے کے بعد بھی اگر وہاں سے وہ اخلاق، آداب، وہ انسان بن کے اگر نہیں آئے گا، وہی طریقے ہوں گے، وہی خیر میں تو نہیں سمجھتا بٹ صاحب کے لوگ خالی آتے ہیں، وہاں سے تسبیحاں لے کے آتے ہیں، ٹوپیاں لے کے آتے ہیں، کھجوریں لے کے آتے ہیں، آب زمزم کی پانی سے بوتلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور بڑی شاپنگ کر کے آتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں نا من کا پکا جو نہیں مکے دھکے کھائے، پکا حاجی جب بنے من مکہ ہو جائے، تو وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دکھاوے کے لیے جو نا یہ ساری چیزیں پھر ہوتی ہیں نا، یہ دکھاوے کے لیے انسان زیادہ تر میرے خیال میں، اب دیکھیں میں کرٹیسائز کسی کو نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس زمرے میں آؤں، لیکن دکھاوا جو چیز ہوتی ہے نا وہ عبادت کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان اگر کوئی بھی کام کرے تو اگر دکھاوے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کرے گا تو اس میں وہ اثر نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے آج کا جو پروگرام یہ بحث رکھی ہے اس کا مقصد ہی یہی تھا، یہ جو موبائل والا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ یہ ہوا تو اتنا اثر ہوا مجھ پہ کہ یار یہ کس طرح کے ہمارے نمازی بھائی ہیں کہ جو گئے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لیکن فکر موبائل کا وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم مانگنے جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ ایک کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ ابھی داتا صاحب لاہور میں بہت بڑے اللہ کے بڑے نیک بزرگ ہیں، تو وہاں پہ لوگ جا کے تو سکوٹر مانگنا شروع کر دیتے، گاڑیاں مانگنا شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، وہ لاٹری کے ٹکٹ لے جائیں گے کہ اللہ میاں پرائز بانڈ نکل آئے، تو کوئی جیب کترا آتا ہے وہ کاٹ کے لے جاتا ہے جیب، تو وہ کہتا لو جی پرائز بانڈ نکل گیا اس کا، تو ٹھیک، تو مسجد میں ہم جاتے ہیں تو وہاں کی عبادت بھی خالص نہیں، یعنی وہ ہماری بات کا سلسلہ جاری رہے گا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔